السلام علیکم۔ آج فرسٹ ایئر کی شارٹ سٹوری نمبر 5 دا پیس آف سٹرنگ یعنی رسی کا ایک ٹکڑا، جس کے مصنف فرانسیسی ناول نگار اور شارٹ سٹوری کے ماہر گی دباؤ پسند جو ہیں وہ اس کے رائٹر ہیں، اس کے مصنف ہیں۔ ان کا تعلق فرانس سے تھا اور وہ کہانی لکھنے میں، کہانی بنانے میں بہت ماہر تھے۔ اکثر ان کی کہانیاں سماج کے اندر جو بے انصافی ہوتی ہے اس کو بے نقاب کرتی ہیں، جو سماجی برائیاں ہوتی ہیں ان کو بے نقاب کرتی ہیں، ان پہ بحث کرتی ہیں۔ تو شارٹ سٹوری نمبر جو 5 ہے، اس میں ایک شخص ہے جس کا نام مسٹر ہوبرٹ ہے، جو کہ ایک سچا انسان ہے، دیہاتی انسان ہے، نیک ہے، شریف ہے۔ اس کے اوپر الزام لگ جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک بڑے سے ہال میں سب لوگ جمع تھے، کھانا کھا رہے تھے، اچانک ڈولچی کی جو ہے ڈھول کی آواز آتی ہے، تو ڈولچی جو ہے وہ بتاتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا بٹوا گم ہو گیا ہے، اگر وہ بٹوا کسی کو ملتا ہے تو وہ اس ہال کے جو نگران ہیں مسٹر جیمز ان کو دے دیں۔ بٹوے کے اندر جو ہے 500 شلنگ تھے اور وہ گم ہوا ہے جی سڑک پہ صبح 9 اور 10 کے درمیان۔ اعلان میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جو شخص بٹوا ڈھونڈ کے لے کے آئے گا تو اس کو 20 شلنگ انعام بھی دیا جائے گا۔ تو تھوڑی دیر بعد وہاں پہ پولیس کے سربراہ بھی آ جاتے ہیں اور مسٹر ہوبرٹ سے باز پرس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں کوئی مسٹر ہوبرٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہاں جی میں ہوں یہاں پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آئیں، آپ سے نا شہر کا جو میئر ہے، جو ناظم ہے، وہ ملنا چاہتا ہے۔ تو اسے لے کے چلے جاتے ہیں جی میئر کے پاس، اور جو میئر ہے وہ اسے بتاتا ہے جی کہ آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ وہاں پہ بٹوا اٹھا رہے تھے، تو بہتر ہے کہ آپ وہ بٹوے کے جو مالک ہیں ان کو لوٹا دیں۔ مسٹر روبرٹ کہتے ہیں کہ میں نے بٹوا نہیں اٹھایا، میں نے تو سڑک سے ایک چھوٹا سا رسی کا ٹکڑا اٹھایا تھا۔ لیکن میئر جو ہے وہ اس بات پہ بضد رہتا ہے کہ نہیں جی اس نے اٹھایا ہے۔ تو وہاں پہ ایک اور شخص پہ آ جاتا ہے مسٹر منانا کے نام سے۔ وہ بار بار الزام ہی لگاتا رہتا ہے کہ یہی تھا، میں نے اسے دیکھا ہے، اس نے اٹھایا ہے، اور یہ جھکا تھا وہاں پہ اور اس نے وہاں سے اٹھایا ہے۔ مسٹر روبرٹ کہتا ہے کہ میں نے رسی کا ٹکڑا اٹھایا تھا، میں نے کوئی بٹوا نہیں اٹھایا تھا، خدا کا خوف کرو۔ بہرحال مسٹر ہوبرٹ پھر اپنی ذاتی تلاشی بھی دینے کے لیے کہتے ہیں کہ میری تلاشی لے لو اگر میرے پاس بٹوا وغیرہ ہے۔ قسم بھی اٹھا کے کہتے ہیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ان پہ یقین نہیں کیا جاتا۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک دن بٹوا جو ہے بٹوے کے مالک تک پہنچ جاتا ہے۔ تو جی بٹوا جو ہے وہ اس کے مالک تک پہنچ جاتا ہے۔ ہوبرٹ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے تو وہ لوگوں سے کہتا پھرتا ہے کہ دیکھو میں سچا تھا، میں نے بٹوا نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن وہاں کے جو لوگ تھے نا وہ اس کی بات پہ اعتبار نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹی کہانیاں بناتا ہے۔ تو ہوبرٹ کو نا یہ بات بڑی بری لگی، وہ اسے اپنے دل پہ لے گیا۔ اسے لگا کہ یہ میرے کردار پہ، میری عزت پہ، میری عظمت پہ ایک داغ ہے، اور یہ بات اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بیچارہ شدید ڈپریشن میں ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، اور اسی میں وہ بستر سے لگ جاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوت ہو جاتا ہے بیچارہ۔ اور آخر دم تک وہ یہ کہتا رہا، چلاتا رہا کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، اس نے رسی کا ٹکڑے اٹھایا تھا، اس نے بٹوا نہیں اٹھایا تھا۔ لیکن لوگ پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ بات نہیں مانتے۔ تو کچھ عرصے بعد وہاں پہ اس علاقے میں سیلاب آ جاتا ہے، جو کہ لوگوں کے تمام مال و اسباب کو بہا کر لے جاتا ہے۔ لیکن صرف ہوبرٹ جو ہے اس کی قبر وہاں محفوظ رہتی ہے۔ تو پھر اس کی قبر کی جو ہے تختی، اس پہ یہ چیز کندہ کی جاتی ہے کہ یہاں ایک ایسا شخص آباد ہے کہ جس نے سچ کے سوا کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن لوگوں نے اس کے سچ کو نہیں مانا، لیکن سیلاب نے آ کر اس کے سچ کو ثابت کر دیا۔ تو واپساں جو ہیں وہ ہمارے معاشرے کی جو ذہنیت ہے لوگوں کی اس کو آشکار کرتے ہیں یہاں پہ۔ یعنی کہ ایک شخص کمزور ہے، ایک شخص غریب ہے، کمزور ہے،
روپے پیسے میں، قدر و منزلت میں، حیثیت میں، مرتبے میں کمزور ہے تو لوگ اس کے خلاف ہوتے ہیں. وہ اچھی بات بھی کر رہا ہو، سچ بھی بول رہا ہو تو لوگ اس کا یقین نہیں کرتے. یہی اس معاشرے کا المیہ ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، تو وہی بات چل رہی ہوتی ہے. جو جتنا نیک بن جائے گا لیکن ہے غریب تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. تو کچھ فلاسفرز یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کا غریب ہونا آپ کا جرم ہے اس معاشرے میں. چاہے آپ خوبصورتی میں غریب ہیں، چاہے آپ روپے پیسے کے لحاظ سے غریب ہیں، جاہ و منزلت کے حساب سے غریب ہیں، علم کے حساب سے غریب ہیں، تو یہ آپ کا جرم ہے. اور آپ سے ان تمام باتوں میں جو امیر ہوگا وہ آپ کو انسان نہیں سمجھے گا، وہ آپ کی عزت نہیں کرے گا. یہ اس معاشرے کا رویہ ہے جی، کہ اپنے سے کمزور تر کو لازمی غلط تصور کیا جاتا ہے، اسی پہ شک کیا جائے گا. ہر سیاسی، سماجی، معاشرتی جو برائی ہوگی وہ اسی کے نام سے منسوب کر دی جائے گی. تو دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ایسے رویے سے، ایسی باتوں سے ہم بچ سکیں. تو امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی. شارٹ سٹوری نمبر 5 جو ہے، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا مزید شارٹ سٹوریز کو سننے کے لیے. جو بیل آئیکن ہوتا ہے جس کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشنز مل سکیں. شکریہ.